السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. فیضہ آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ الحمد للہ. چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آپ کا بھی شکریہ جی کہ ایک موقع مل جاتا ہے اپنے جو آپ کے خیالات ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم اظہار مل جاتا ہے اظہار کرنے کے لیے. بالکل. اچھا سر، آج کل کے حالات کے پیش نظر، کیونکہ آپ کا نام نوید ہے، تو کوئی اچھے کی نوید ہے؟ دیکھیں، یہ ساری بات ول پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی ول کیا ہے. اور سب سے بڑی جو ول ہے وہ ول آف اسٹیٹ ہوتی ہے. بالکل. کہ آیا آپ ملک کو کوئی نوید دینا چاہ رہے ہیں، یا ایک ایسی صورتحال جس میں انتشار اور گرداب نظر آئے، اسی کی کنٹینیوٹی کرنی ہے آپ نے. بالکل. تو میں اس بات کا بالکل فرم بلیور ہوں کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم نے قوم کو نوید دینی ہے تو نوید آتی ہے. مثال کے طور پر جی 1 سال پہلے چلے جائیں، یہ بات آلموسٹ کرسٹل کلیئر تھی کہ اس معاشی گرداب سے نکلنا ناممکن ہے. ایسا ہی ہے سر. لیکن ایک محنت ہوئی، اس میں ہمارے تمام اداروں نے رول پلے کیا، پرٹیکولرلی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک رول پلے کیا. بلکہ میں نام لے دوں گا، جنرل آصف منیر خود گئے. بالکل سر. اور انہوں نے بیرون ملک جا کے مذاکرات کیے. وہ چائنا بھی گئے، امریکہ بھی گئے، پھر جو ہمارے دوست ممالک خیر ممالک وہاں سے بھی انہوں نے بات چیت کی. خطے کی صورتحال خاصی خراب تھی. آپ کو پتا ہے کہ جو ایسکلیشن چل رہی تھی، پھر یہ چل رہی ہے ان دنوں بھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، وہ ایک مسئلہ ہے. پھر افغانستان کے اندر جو ایک نیا بحران پیدا ہو گیا ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہے. لوگ اس کا اندازہ نہیں کر پا رہے. میں چونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے، وہاں اس وقت جو رجیم ہے اور ان کو جو سپورٹ حاصل ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. بہت ایک پیچیدہ مسئلہ، جس کا ایک مظاہرہ آپ نے دیکھا بھی کہ ایک اٹیک میں صرف 10 ہمارے ریگولر آرمی کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے. 2 FCC کے ہمارے جوان تھے، انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا اٹیک میں. تو یہ ایکچولی اٹیک ہوتا ہے. تو وہاں بھی ایک صورتحال ہے. تو اس ساری صورتحال کے باوجود سول حکومت، شہباز شریف صاحب پرٹیکولرلی وہ بھی ہر طرف گئے. تو مل ملا کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل جو کراچی میں آرمی چیف صاحب نے تاجر برادری سے خطاب کیا ہے، تو انہوں نے یہ بات بالکل درست کہی ہے کہ بھائی وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیفالٹ کریں گے. اللہ معافی، ملک دیوالیہ ہو گیا، کچھ نہیں بچنے والا. بالکل. اچھا، جتنی اکانومی ہم جانتے ہیں بطور صافی، جتنی عمل صافی میں سمجھتا ہوں، مجھے بھی اس بات کا بہت شدید خدشہ تھا کہ یہاں سے ہم اب نہیں نکل پائیں گے. فائزہ، اس وقت ترکی میں اگر آپ چلے جائیں، وہاں اتنی مضبوط لیڈرشپ ہے کہ وہ ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نا، وہ جو فلانا بندہ ہمارا مسلم امہ کا لیڈر ہے. جو ایک صاحب جیل میں پڑے ہیں وہ بھی مسلم امہ کے لیڈر ہیں. بالکل. وہاں واقعی طیب اردگان ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے. نو ڈاؤٹ سر. اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے کہ جب ان کے خلاف آرمی نے بغاوت کی کوشش کی اور اسے ایک سپر پاور کی مکمل حمایت حاصل تھی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں، وہ ایک منظم حمایت تھی. اس کے باوجود انہوں نے ملک سے فرار نہیں ہوئے. وہ ایک جزیرے پر تھے، وہاں سے وہ آگے استنبول پبلک سڑکوں پہ آ گئی اور انہوں نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا. وہاں اس وقت جو انفلیشن ہے اور وہاں جو شرح سود ہے وہ ہم سے 3 گنا زیادہ ہے، بلکہ 4 گنا، اور پورے ملک کے اندر ایک مردنی چھائی ہوئی ہے. تو معاشی بحران سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت مشکل. پھر آپ نے سری لنکا کو دیکھا. بالکل. کہ وہاں پر صدارتی محل پر بھی لوگوں نے دھاوا بول دیا، پھر آرمی آئی، انہوں نے صورتحال کو کنٹرول کی. تو ہمیں اس سے زیادہ چیلنجز درپیش تھے. تو 1 سال کے اندر اگر آپ ان سے نکل گئے ہیں اور آپ کو ایک، چلے میں یہ نہیں کہتا کہ منزل سامنے نظر آ رہی ہے، ایٹ لیسٹ ایک پاتھ بن گیا. بالکل سر. یہ بھی نوید ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک نوید ہے. بالکل سر. تو اس سینس میں اگر ریاست کی ول ہو تو آپ کو ہر جگہ سے نوید مل جاتی ہے، اور اس سے آپ ایک اتفاق رائے اور ڈٹرمینیشن، یہ چیز لازمی ہے. بالکل سر، بڑی پیاری ہے ویسے آپ نے تو بات بتائی. اور اسی طرح کی جو اچھی بات ہے نا، ورنہ سر ہم اگر ٹی وی لگاتے ہیں، ہم اخبار پڑھتے ہیں، ہم سوشل میڈیا آن کرتے ہیں، ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ معافی بس پاکستان ختم ہونے والا. اب یہاں مجھے سوال جو ہے نا آپ کریں نا، مجھے بولنے دیں. جی سر. دیکھیں، یہ جو 5th جنریشن وار ہے نا، جی، جس کو ہم نے بطور ریاست اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی یا ہمارے کسی ادارے نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کسی ٹائم جائیں اور امریکہ کا ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، بہت ہی لرنر لوگ ہیں اس کے اندر، رینڈ کارپوریشن. ان کی جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ
90s کے اوائل میں وہ شائع ہوئی تھی اور سامنے آئے اس کے پیپرز، میں نے وہ پڑھے ہوئے ہیں. اچھا. اب بنیادی مقصد کیا ہے کہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جا کے جنگ لڑنا، تباہی، خون خرابہ، وسائل کا ضیاع، جی، اس سے کہیں بہتر ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کر لیا جائے اور اس کے ذریعے ایک پورا نظام وضع کیا جائے. اب بنیاد تو اس کی یہ بنی تھی. جب ہم کہتے ہیں ففتھ جنریشن وار تو یہ بیسیکلی نیگیٹیوٹی ہے، یہ تخریب کاری ہے، جس کو اب ہم نے ڈیجیٹل دہشت گردی کہنا شروع کر دیا. دیکھیں میرے پاس سارے وسائل ہیں، میرے پاس افرادی قوت ہے، میرے پاس پلان ہے. جی، آپ میرا حوصلہ توڑ دیتے ہیں، آپ اپنے چینل کے ذریعے، آپ اپنے ریڈیو کے ذریعے، آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ایک مردنی پھیلا دیتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہوگا، وہ تو آپ تو آگے تو دیوالے ہوں گے. آپ کا تو ملک جو ہے خدا نخواستہ وہ اس کی انٹیگریٹی کو خطرہ ہے. سر ایسے کیا گیا. اور اس کے بعد اس کے جو اثرات ہیں وہ مختلف شعبہ زندگی میں مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تاجر برادری پہلے گھبراتی ہے، یار ہم یہاں انویسٹ کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں مسئلہ بنا. بالکل. بڑا صنعت کار کہتا ہے کہ یار یہ تو رپورٹس تو اس قسم کی آ رہی ہیں اور ملک کے اندر بھی جو چینل کھلے وہاں یہ بات ہو رہی ہے، تو یہ نہ ہو کہ میں یہاں 10-12 روپیہ لگاؤں اور اس کے بعد 10-12 کروڑ بھی نہ رہ جائیں، مجھے بھاگنا پڑے. تو ظاہر ہے وہ بنگلہ دیش دیکھے گا، وہ برطانیہ جا کے بزنس کرے گا، وہ دبئی میں کسی بینک میں رکھا دے گا، وہ چین جائے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہ اصل میں ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. اور یہ جو نیگیٹیوٹی پھیلانا جو ہے نا، یہ صریحاً جرم ہے. سر اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس کو کنٹرول تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو ایک چیز ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ بالکل ہمیں الکتاب میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے کسی قسم کی تو پہلے اس کی تصدیق کر لو. ایک بات تو یہ آ گئی نا، یہ تو ہو گیا قرآنی حکم. اب اس میں یہ ہے کہ جھوٹ کس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے اور کہاں سے پھیلایا جا رہا ہے، اس کو ڈھونڈنا اور اس کی بہتری کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے. جو لوگ آپ کی رینج سے باہر ہیں جی وہ باہر ہیں، ظاہر ہے باہر سے بیٹھ کے اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا پر کوئی چیز پوسٹ کر دیتا ہے یا کوئی جھوٹ پھیلاتا ہے، اس کو آپ فوری طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھ لیا. سب سے پہلے آپ جہاں آپ کا کنٹرول ہے، پاکستان کے اندر آپ جتنے بھی چینلز ہیں، جتنے بھی میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، وہاں پر جائیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز آپ نے کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ قانون ہے بھائی، یہ ہمارے سر احسان ہے. بالکل. آپ برطانیہ میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پر، اپنے یوٹیوب پر آپ بیٹھ کر یہ کہیں کہ نوید چودھری نے فلاں غبن کیا ہے، میں آپ پر کیس کروں گا، آپ کے سارے اثاثے بک جائیں گے. معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا ایک دفعہ کہ بات کیسے ہوئی ہے. میرا ایک دوست ہے جو بہت ایکٹیو رہا ہے پالیٹکس میں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، دوسری پارٹی میں تھا، ہم دوسری تنظیم میں تھے. وہ مجھے ایک دن کہہ رہا تھا، وہاں بہت کوالیفائڈ ہے ماشاء اللہ، گورنمنٹ کالج سے ہم نے انگریزی کیا، پھر باہر چلے گئے، وائف ڈاکٹر ہیں کینیڈا میں. کہتا ہے یار یہ تو بالکل ہی میں حیران ہوتا ہوں نوید دیکھ کے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا تو کینیڈا میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. بالکل. ہم کہتے ہیں جی وہاں سول لبرٹیز ہیں، بھائی ہیں نا، لیکن جھوٹ بولنے کی آزادی کیا ہے؟ یہ صرف پاکستان میں ہے. تو یہاں تو ایسی، اور پھر جھوٹ بھی ایسا ہے کہ بیٹھے بیٹھے بتائیں گے کہ جی وہ فلاں بینک جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے، حکومت دیوالیہ ہو رہی ہے. جس کو سر چاہتے ہیں غدار بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہیرو بنا دیتے ہیں، کچھ رہ ہی نہیں گیا. اچھا سر، اب جو 24 نومبر خان صاحب کی طرف سے جو ایک کال دی گئی ہے، فائنل کال، آپ خان صاحب نے کہا کہ وہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے 24 نومبر کو؟ دیکھیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے. یہ تو انہوں نے بارہا آزما کے دیکھ لیا، کئی کالیں دی گئی ہیں جو برابر ثابت نہیں ہوئی. بلکہ اس سے میں بڑی بات کروں گا، ان کے تمام جو انہوں نے جو اعلانات کیے اور جو سٹیپس لیے وہ ناکامی سے دوچار ہوئے. بالکل. اب مقصد کیا ہے؟ اب مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال کر کوئی ڈیل حاصل کی جائے. بالکل. اس کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ واقعتاً اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ کی جو بیرون ملک موجود لابیاں ہیں، آپ کے جو اداروں میں بیٹھے سہولت کار ہیں، جی، جو آپ کو سپورٹ کرنے والے ججز ہیں پرٹیکولرلی، اور میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیں کہ اسٹیٹ جیم ہو جائے، کاروبار مملکت رک جائے. بالکل. تو پھر تو آپ کو ان کو بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں.
دوسری صورت میں یہ ہے کہ وہ پھر ایک آدھ دن کی جو آپ نے خرابی پیدا کرنی ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. اس میں اب ان کو تو کچھ نہیں ملنے والا. اچھا, وہ جیل میں ہی ہیں, ان کی پارٹی خراب ہو رئی ہے. کل اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب اس طرح کی کال آپ بار بار دیتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیتے ہیں. سر یہ ہو چکے ہیں بری طرح سے. تو ایک آپ کا جو بھرم بنا ہوتا ہے نا, بھرم رہنے دینا چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی قوتیں جس صورت میں موجود ہیں بالکل وہ مین سٹریم کا حصہ بن کے کام کریں. بالکل. اور یہ جو تخریبی سوچ ہے اس کو نکال دیں اپنی صفوں سے بھی, اور انتشار جو ہے اس کو بھی مکمل طور پہ ختم کر دیں. سر لیکن یہ جیسے پاکستان تحریک انتشار بھی کہتی ہے, سوری میں انصاف نہیں کہوں گی, اس کو انتشار ہی کہوں گی, اور سر ان کے جو لیڈران ہیں بس بیچارے نام نہاد لیڈران, سر وہ کہتے ہیں کہ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انتشار بہت بڑا سرپرائز دے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرپرائز دینے کی ان کی حیثیت ہے, یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کے جو مین سٹریم اس وقت لیڈرز ہیں سارے کے سارے, میری انفارمیشن کے مطابق بطور صافی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی سر, سارے کمپرومائز ہیں. اب وہ کسی کو کیا اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے, کس نے کہاں تک جانا ہے, وہ سب کچھ طے ہے. ابھی پچھلا آپ جو ان کا دھرنا ہے اور لانگ مارچ ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ ایک صاحب دندن آتے ہوئے آئے اور ایسا لگا, ایک امپریشن بنا, بلکہ بنایا گیا کہ ہلاکو خان آ رہا ہے, بغداد کی خیر نہیں. بس سر گنڈاسا پکڑا ہو گیا ہے, کفن باندھ لی ہے, اور ایسی کی تیسی کر دیں گے. وہ ہلاکو خان صاحب وہاں سے آتے آتے غائب ہو گئے. پھر پتہ لگا جی سر ویسے پہلے نا میں ان کو کرٹیسائز کر رہی ہوتی تھی ادھر بیٹھ کے بھی, گنڈا پور کو کہہ رہی ہوتی تھی کہ وہ گنڈاسا ان کے ہاتھ میں وہ. سر لیکن ابھی کے 1-2 ماہ میں جو میں نے ان کی پالیٹکس دیکھی نا, میں ان کی فین ہو گئی ہوں سر. کتنی اسمارٹ کھیل رہے ہیں, بہت اسمارٹ کھیل رہے ہیں. اتنا تو خان صاحب اگر کرتے تو شاید آج باہر بیٹھے ہوتے. بالکل بالکل. اور اچھا ان کے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ کوئی اپنا آپ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, فاش غلطی, جس کی سزا موت ہے, معافی نہیں ہے اس کی. اچھا دیکھیں یہ جب سے نون ہسٹری ہے نا ہماری پوری دنیا کی, جی اسٹیٹ کے خلاف جب آپ ہتھیار اٹھائیں یا آپ اسٹیٹ پر حملہ ور ہو جائیں تو اس میں پھر بچت نہیں ہے. اس میں بادشاہ نے اپنا سگا بھائی نہیں چھوڑا, بادشاہ نے اپنے والد کو نہیں چھوڑا. بالکل. اس میں کزن وزن تو کہیں آتے نہیں ہیں, مطلب سگے بہن بھائی والدہ, کوئی اس میں بچت نہیں ہے. یہ پوری دنیا کی ہسٹری ہے. آپ 9 مئی کر کے بھی آپ کے گڈ لک کے آپ ابھی تک بچے ہوئے ہیں, تو آپ کو درمیانی راستہ نکال کے معافی مانگ کے, بڑی اچھی آفر ہے جو ہماری ریاست ان کو دے رہی ہے کہ آپ پبلکلی ایک دفعہ اس کو آ کے معذرت کر لیں, معافی مانگ لیں, اس کے بعد مذاکرہ. یہ کون سی بڑی بات ہے. اچھا سر, عمران خان صاحب جو میں آپ سے پہلے بھی بات کری تھی, عمران خان صاحب جو جیل کاٹ رہے ہیں وہ جیل نہیں تھی, لیکن ابھی 1-2 ہفتوں سے اگر ہم کہہ لیں یا 2-3 ہفتوں سے ان کو جیل کاٹنی پڑی, تو وہ شدید فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں. اور یہ جو کال ہے یہ شاید ان کی فرسٹریشن کا ہی نتیجہ ہے. جی فرسٹریشن کا, جب انہوں نے کہہ دیا کہ جانا ہے, اٹھنا نہیں ہے, آنا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, لانڈری بھی سنا ہے خان صاحب خود کر رہے ہیں. ہاں تو دیکھیں, اور وہ دیسی کوکڑ ان کو اویلیبل نہیں ہے, یا آپ کی کیا اطلاعات ہے سر؟ اب کچھ نہیں, کھانا وغیرہ تو ٹھیک ہی کھا رہے ہوں گے, بس وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی سنا تھوڑی سی لائٹ بند ہوگی تھوڑی دیر کے لیے, کچھ اس طرح کا کام ہو گیا. ابھی یہی ہے, جیل تو ان کو کٹوائی نہیں ہے نا. اچھا ہمارا تو گلہ ہے کہ دیکھیں آپ سارے قیدیوں سے یا تو ایک سا سلوک کریں. بالکل سر, میری بھی یہ بات ہے. بالکل, مطلب سب کے لیے پھر دیسی مرغا اور مٹن اور دیسی کی کھول دیں, اور ایکسرسائز کو ٹریڈ مل ملنی چاہیے. ہاں جی بالکل, مشقتی ملنے چاہیے. تو یا یہ ہے کہ پھر سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو جس طرح سے رکھا گیا اس سے امپریشن بڑا غلط گیا باہر. یہ ہماری اسٹیٹ کی جو پالیسی تھی سوچی سمجھی وہ غلط تھی اور غلط ہے. ایک آدمی جیل میں ہے اور اس پر سنگین نوعیت کے کرپشن کے کیسز ہیں. اچھا میں آپ کو بطور لا اسٹوڈنٹ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ سائفر انتہائی سیریس کیس تھا جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیا. اس میں کوئی بچت کا راستہ نہیں ہے. آپ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو الیبوریٹ کر کے بتاتا. توشہ خانہ ایک انتہائی سیریس کیس ہے. اس میں ایک نہیں کئی جرائم بنتے ہیں, آپ نہیں بچ سکتے. 190 ملین پاؤنڈ کے اندر میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ کس طرح کے سے سنگین جرم کیا گیا. اس کے بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی. فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے. سر اسلام آباد ہائی کورٹ تو خان صاحب کی نانی کا گھر بنا ہوا ہے. لیکن دیکھیں ان میں اتنی ہمت ہے, مطلب یہ کون سا نیٹ ورک ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں پہلے بھی اور آج بھی آپ کے پلیٹ فارم پہ دے رہا ہوں کہ ہر جج قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس شوکت صدیقی یا جسٹس وقار سیٹھ نہیں ہوتا. بالکل. جب ایک دفعہ پیغام چلا جائے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کے قانون کو توڑ کے یا قانون کی نئی تشریح کر کے فیصلہ دے. یہاں تو آئین ہی ریڈ کیا گیا ہے.
میرا یہ گھر جو کر حمزہ دیا شہباز شریف کی حکومت جب اٹھائی گئی ہے بالکل تو کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دیا انہوں نے. ایسے ہی ہے. اچھا کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے نا, یہ تو ہم ایک لفظ بول دیتے ہیں ٹرمنالوجی جی کہ جی ری رائٹ کر دیا. جی نہیں ایسا نہیں. آئین لکھا ہوا ہے, ہاں سب سے مقدس وہ دستاویز ہے بالکل ملک چلانے کے لیے. جی آئین کو جب آپ ری رائٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو ایبروگیٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی یہ بالکل. آئین کو توڑنے کے مترادف ہے. سر اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ جامع تشریح بالکل کہ بھائی یہ کلاز ہے, یہ سب کلاز ہے, یہ اس کی تشریح ہے. آئین سازوں نے طے کی ہوئی ہے, پارلیمنٹ نے طے کی ہوئی ہے, اسٹیبلش ہے, لکھا ہوا کلیئرٹی کے ساتھ. اور آپ کے ساتھی جج کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. تو ری رائٹ بڑا چھوٹا اور نرم لفظ ہے, یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے. بالکل. تو یہ بھی ہوا ہے یہاں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو نرم پالیسی بالکل اختیار نہ کرنا چاہیے تھی, نہ کرنا چاہیے ہے, نہ آئندہ کبھی کرے. اچھا سر یہ جو کہتے ہیں کہ ان کی بہن نے جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور باہر نکل کے انہوں نے کال کا اعلان کیا کہ خان صاحب کی آخری کال ہے, تو وہ ہمیں گاہے گاہے ہم ان کو سنتے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ویسے تو ان کے دعوے تو بہت ہے, پتہ نہیں 20 لاکھ 15 لاکھ کتنے لاکھ لوگ, تو وہ کہتی ہیں اگر 1 یا 2 لاکھ بندہ بھی نکل آئے تو ہم عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں گے. تو سر کیا 1 لاکھ بندہ یا 50,000 بندہ بھی دیکھتے ہیں نکلے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ 1 لاکھ بندہ بھی آ گیا ہے. اچھا آ کے کیا وہ جیل توڑے گا, جیل بریک کرے گا, تو پھر جانا کہاں ہے انہوں نے؟ گنڈا پور کہتے تھے نا میں 15 دن میں رہا کروا لوں گا, پہلے بھی کہا تھا انہوں نے. پہلے کہا تھا. تو جی وہ انہوں نے جانا کہاں ہے؟ اگر آپ کے پی کے گورنمنٹ کے وسائل استعمال کر کے کچھ اور کر کے 15 20 25 ہزار آدمی لے بھی آتے ہیں, 50,000 بندے بھی لے آتے ہیں, تو کیا یہ اس کا حل نکل آئے گا اس سے؟ مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑا دھرنا لے کر گئے تھے 2019 میں, تو وہ ایک سیف ڈسٹینس پہ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ باقاعدہ جنونی لوگ تھے جو واپس جانے والے نہیں تھے. ان کے لیے تو یہ کہا جا رہا تھا. لیکن اگر اس طرح سے ہم سمجھیں کہ جتھے جائیں گے اور لشکر جائیں گے اور کوئی مطالبہ بنا کے آ جائیں گے, تو پھر تو وہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا. تو ابھی تو ان کو آنے دیں اور وہاں ذرا بیٹھنے دیں, پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اچھا سر بشرا بی بی نے باقاعدہ سیاست شروع کر دی ہے, وہ لانچ ہو گئی ہیں, ان کے کردار کو, ان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت منفی ہے, منفی. سوری ٹو سے بہت منفی ہے. وہ جس نے بھی ان کو ان کرایا ہے, جنرل فیض حمید نے کرایا ہے یا کسی اور نے کرایا ہے, مجھے اس کا کوئی باقاعدہ. سر خان صاحب نے خود کیا ہوگا, وہ تو ان کے بہت بڑے مرید ہیں. نہیں اصل میں دیکھیں نا, کچھ چیزیں جو آئی ایس آئی ان کو بتا دیتی تھی کہ یہ ہونے والا ہے, اور وہ پیر بن جاتی تھی, پیرنی کی کرامت آ گئی. وہ تو آپ پہلے کو سامنے آ 10 چکا ہے. جی اب معاملہ یہ ہے کہ وہ سیاست انہوں نے ابھی شروع نہیں کی, سیاست تو وہ کر رہی ہیں روز اول سے, جب سے واقعی جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ارسلان بیٹا اس کو غداری سے جوڑ دو, تو وہ تو بہت اوپر جا کے سیاست کر رہی ہیں. بالکل. اچھا گوگی کے ذریعے پورا پنجاب چلایا جا رہا تھا. میں آپ کے سامنے ایک پولیس افسر کا نام تو نہیں لے سکتا. اچھا جب یہ پنجاب حکومت ختم ہوئی تو وہ میں نے ٹویٹر پر کچھ چیزیں ڈالی. اچھا تو مجھے ایک اعلیٰ پولیس افسر کا فون آیا, اس نے کہا جی آپ ہمیں بھول گئے ہیں. میں نے کیا مطلب؟ کہتا یہ ہمارا پورے کا پورا جو آئی جی کے دفتر کا نظام ہے, سی پی او کا, یہ بھی گوگی چلا رہی تھی. پھر انہوں نے مجھے لسٹ بنانی شروع کر دی, فلاں ڈی پی او, فلاں آر پی او, فلاں جو افسر تھا ویسے لگا تھا. تو یہ سارا معاملہ اس طرح سے چلتا رہا. تو وہ سیاست بھی کر رہی تھیں اور کرپشن بھی کر رہی تھیں اور دبا کے کر رہی تھیں. پھر آپ کو یاد ہے وہ کے پی کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی, انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا ہیروں کا ہار, اس نے کہا اتنے کیرٹ کا ہونا چاہیے, بی بی کو وہ چاہیے. وہ کے پی کے اندر بھی وہ کام ہو رہا تھا. تو جن دونوں صوبوں میں ان کو حکومت تھی, وہاں انہوں نے مکمل طور پہ جو چاہتے تھے وہ کرتے رہے. بالکل. اچھا سر جب بھٹو صاحب پہ کڑا وقت آیا تو نصرت بھٹو صاحبہ نکلی, اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب پہ کڑا وقت آیا تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ نکلی. لیکن ان لوگوں کا کردار صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ایک جنگ لڑ رہی تھی, اس کے بعد وہ گھریلو خواتین تھیں, گھریلو رہیں. یہ جن کو گھریلو خاتون غیر سیاسی کہا جاتا ہے, سر ان کی جو انٹری ہوئی ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب تک خان صاحب جیل میں ہے تب تک یہ فور فرنٹ پہ آ کے بات کر رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ صرف پرماننٹ ہے یا صرف ٹیمپریری ہے, چلی جائیں گی باہر؟ نہیں دیکھیں, یہ ان کی آپ آواز سنیں, آڈیو تو اویلیبل ہے نا. جی سر. اس کے اندر جو اب میں لفظ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا, آپ انورٹیڈ کاما میں سمجھیں, جو فنی پختگی پائی جاتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے یہ تو سارا نظام چلائیں گی جب موقع ملے گا. اچھا. اور جتنے منفی سے اچھا پہلے کون سا بڑا فیصلہ جو انہوں نے نہیں کیا, مثلاً میں کوئی مثال دیتا ہوں. ندیم انجم صاحب کو رکوانے والا کون تھا کہ فوری طور پر جو ڈی جے اس سے نہیں بنے, اتنے نوٹیفیکیشن ان کا رکا رہا, یہی موصوفات ہے نا. پھر جب آرمی چیف صاحب کا تقرر ہوا نیا, موجودہ آرمی چیف کا, تو اس کو لٹکانے والا کون تھا اور اس کے خلاف کمپین چلانے والا کون تھا؟ یہ موصوفات. تو یہ سب سے آگے ہیں. تو وہ تو اس لیول پہ جا کے فیصلہ کرتی ہیں.
باہر کے معاملات، مطلب وہ کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں. تو یہ توقع کرنا کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں اور وہ سیاست میں ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوگی، نہیں، ان کی تو مکمل پارٹیسپیشن رہے گی. تو یہ اب سیاسی مخالفین نے بھی اور جو لوگ ریاست کے مفادات کو واچ کرتے ہیں انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ ان سے کیسے نمٹنا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے. سر تو لیکن آپ ان کی بہن کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ وہ بیچاری بس ایسے ہی آ کے اپنی بھائی کی محبت میں دھکے کھاتی رہیں گی، پیشیاں بھگتتی رہیں گی اور آ کے جو کہیں گی بھی ہوگا، لیکن وہی جو بشرا بی بھی کہتی ہیں. اصل میں ایک چیز جو ہے وہ میں تو خواتین کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال معاملہ اب جو سچ ہے وہ سچ ہے. جی دیکھیں علیمہ خان صاحبہ کو ثاقب نثار نے سپریم کورٹ میں بلا کے NRO دیا. یہ انتہائی خوفناک بات تھی. ان کو تو سر ایسے ہی یعنی ملی ہیں کہ رعایتیں. انہوں نے کہا جی آپ کی پراپرٹی باہر ہے، انہوں نے کہا چلو جی اتنا جرمانہ چلو جی لیگل. سر ایسا تاریخ میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا نا. کبھی بھی نہیں ہوا. جو چیزیں ان کو رعایتیں ملی ہیں، جو رہتے ملی ہیں. تو یہ ایک معاملہ چلا اور اس کے بعد ایک جو کروفر ہے ان کے اندر اور ایک جو کہنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اسرٹ کرتی ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی کی طرح سے ہیں. سر وہ عمران خان کی ایروگینٹ ہیں، بالکل کاپی ہیں. اچھا لیکن سیاست کرنا ان کے لیے اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جب تک پنکی پیرنی صاحبہ موجود ہیں تو پنکی پیرنی صاحبہ کو جو داؤ پہ چاہتے ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کو نہیں آتے. وہ نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے انہوں نے ہر طرف سے وہ لنک ہیں اور گوگی کے بھی آپ کو پتہ ہے ہر جگہ تعلقات ہیں. اور اچھا اب یہ تصور کرنا کہ گوگی صاحبہ باہر چلے گئی ہیں تو وہ یہاں ان نہیں ہوں گی سیاست میں یا مشورے نہیں دے رہی ہوں گی، یہ خام خیالی ہے. سر ابھی بھی دوستی ہے ان لوگوں کی. جی 100% تو نیٹ ورک کام کر رہا ہے. ان کی بچی ہے نا، ان کا میری بچی ہوگی، میری بچی ہوگی. تو وہ یہ نیٹ ورک جو ہے اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سیاست میں ایکٹیو مکمل طور پہ رہیں گی. اور آپ اگر مستقبل قریب میں ایسا ہوتا ہے ممکن کہ عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور سیاست کرنے کا موقع ان کو مل جاتا ہے تو اس میں ان کی جو ان پٹ ہے وہ 80% تو ہوگی. اچھا سر ان کی بہن کہہ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ اگر وہ باہر آ جاتے ہیں جس طرح سے کل توشہ خانہ 2 میں ان کو ضمانت ملی، خیر الگ بات ہے کہ رات کو ایک اور اس میں گرفتاری ڈال دی گئی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب اس احتجاج کو خود لیڈ کریں گے. یہ ان کی خواہش ہے، انہوں نے خود کہا ہے. نہیں یہ تو ظاہر ہے سیاسی بیان ہے نا کہ ایک آدمی جیل سے آئے، نعرے لگاتا ہوا، ہاتھ اس نے بلند کیے ہوئے ہیں، وکٹری کا نشان بنایا ہوا ہے، باہر کراؤڈ بیٹھی ہے اس کو وہ لیڈ کر رہا ہے. تو یہ ایک سیاسی قسم کا بیان ہے. تو وہ احتجاج کو لیڈ انہوں نے پہلے بھی کرنے کی کوشش کی ہے، کیا بھی ہے. کتنے انہوں نے لانگ مارچ دھرنے دیے ہیں. ایون جب تحریک تمدد کامیاب ہو گئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کتنے دھرنے دیے ہیں. وہ اسلام آباد میں آئے ہیں، بندیال صاحب نے جب ان کی سہولتکاری کی تھی. پھر انہوں نے آرمی چیف کا تقرر کروانے کے لیے آپ کو پتہ ہے لاہور سے بھی مارچ شروع کیا اسلام آباد کی جانب. کافی کچھ کرتے رہے ہیں. سر لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے فرعون غرور و تکبر میں مبتلا ہو کے کچھ فیصلے کرتے ہیں، لیکن جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے اپنے سیاسی مخالفین پہ کیسز بنائے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں رلاؤں گا، میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا، آج خان صاحب اور ان کی فیملی خود رو رہی ہے. تو کیا ہم اس کو مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں؟ مکافات عمل تو بالکل یہ ہے. جس طریقے کے ساتھ امریکہ میں جا کے انہوں نے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرا کہ میں تمہیں جا کے دیکھ لوں گا، میں تمہارا اے سی اتروا دوں گا. اور ایک شخص سے آپ کا اختلاف ہے، چھوٹا موٹا مقدمہ بھی ہو جاتا ہے جی، یعنی کہ سیدھے ہی آپ نے اٹھا کے اس پر ہیرن ڈال دی، بالکل یعنی کہ سزائے موت کا کیس بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جو مظالم انہوں نے کیے، اچھا پھر وہ کمروں کے دروازے ٹوٹ رہے ہیں. جی دیکھیں مریم کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ہے. ایسا ہی ہے، بالکل یہ مسلم معاشرہ، بالکل. رات کو آپ کمرے صرف اس لیے کہ ایک ٹیرر پڑے. اچھا ایک مریض باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کر رہے ہیں، سر ٹارچر کیا گیا باقاعدہ. بالکل. عید کی رات کو آپ فریال صاحبہ کو اسپتال سے اٹھا کے جیل بھیج رہے ہیں. مطلب یہ دیکھیں نا، یہ غیر انسانی کام ہے سارے. یہ اس میں کوئی نہیں. اور یہ باقاعدہ اس میں ایک ان کو لطف آتا تھا. پھر ان کے ساتھ مقافات تو ہو نہیں رہا کیونکہ ان کو تو ہر جگہ پہ سہولتیں ہی سہولتیں میسر ہیں. دیکھیں وہ جو جوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ لاڈلے پن کا تاثر دور نہیں ہو رہا، سہولتکاری ہو رہی ہے، تو اس بات میں وزن تو ہے. جو ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہوا ان کے ساتھ. سر ادارہ بار بار کہتا ہے خان صاحب کو کہ آپ معافی مانگیں اور آپ اپنے جو سیاستدان ہیں، کیونکہ ادارے سے آپ نے کیا بات کرنی، مذاکرات آپ سیاستدانوں سے کریں گے، ان سے کریں. لیکن سر یہ سیاستدانوں سے تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میر جعفر، میر صادق کہتے ہیں، لیکن سر دوسری طرف ان کی نظریں ابھی بھی لگی ہیں کہ شاید ان کو قبولیت مل جائے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو قبولیت ملے گی؟ نہیں، نہ ہونے کے برابر چانسز ہیں. اچھا مذاکرات تو وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کریں گے، پھر جب وہ کہتے ہیں کہ وہ جن کو آگے کریں گے ان سے بھی کر لیں گے، پھر بعد وہاں گھوم کے آ جاتی ہے. تو بات چیت کرنے کو تو وہ ظاہر جیل میں اب تنگ پڑے نا. جب تھوڑا سا ان کا ایک آدھ دن کو لائٹ بند ہوئی ہے، کوئی اور معاملہ ہوا ہے، تو ان کو سمجھ آئیے کہ جیل تو یہ ہوتی ہے.
تو پھر وہ مذاکرات کی طرف چل پڑے. اچھا. تو لیکن یہ ان کو قبولیت ملنے کے امکانات اقتدار کے حوالے سے اس لیے بہت کم ہیں کہ نواز شریف یا زرداری صاحب پیپلز پارٹی کہہ لیں, ان کے معاملات میں ایک بنیادی فرق ہے. اچھا. ان کے بھی فوج سے اختلافات ہوئے, پالیسیز پر ہوئے, چیزوں پر ہوئے, اور اس کے بعد سیٹلمنٹ ہوئی, دوبارہ آ گئے, دوبارہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا. یہاں صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف ملک کے اندر خرابی پیدا کر دی, آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ جو تھا بہت خوفناک تھا, ہر جگہ پہ جس طرح سے کشمیر ہمارے ہاتھ سے گیا وہ آپ نے دیکھا معاملہ بنا. پھر آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری کولیپس کر دی گئی, میڈیا کا بیڑا غرق کر دیا گیا, آرمی کے اندر بہت زیادہ خرابی پیدا کر دی. پھر یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں چین بھی آپ کے خلاف ہے, امریکہ بھی آپ کے خلاف ہے, انڈیا بھی آپ کے خلاف ہے, سارے کے سارے جو دوست ممالک ہیں, ترکی بھی آپ کے خلاف ہے, ملیشیا بھی آپ کے خلاف ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ پھر اس میں جو وہ حقیقی پالیسی ساز ہے وہ اس چیز کو ایویلیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو مٹیریل ہے یہ اقتدار کا نہیں ہے, اس سے ہم دھرنا کرا سکتے ہیں, اس سے ہم سیاست کرا سکتے ہیں, اس سے ہم کوئی پاپولر وے بنا سکتے ہیں, لیکن یہ اقتدار والا مٹیریل نہیں ہے. سر تو پھر خان صاحب ابھی انہوں نے کالز دی ہوئی اور کالز اس سے پہلے بھی دیتے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں انتشار, جس طرح سے وہ کہتے ہیں فورس تیار کریں گے. سر ادارہ اور ملک جو ہے وہ اس وقت کسی بھی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا, تو سر یہ جو کر رہے ہیں اس سے استحکام کیسے آئے گا؟ پھر ان سے بات ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے اب اسٹیٹ کو یا حکومت کو تھوڑے سے سخت اسٹیپ لینے چاہیے. جیسے انتشار کہاں سے پھیل رہا ہے؟ انتشار میڈیا سے پھیل رہا ہے. خرابی کہاں سے بڑھ رہی ہے؟ خرابی جوڈیشری سے بڑھ رہی ہے. تو ان کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے بھائی. جنرل باجوے کے دور میں کرنل لیاقت نے سارا کچھ کنٹرول کیا ہوا تھا. ایک کرنل نے پورا کی پوری سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کنٹرول کی ہوئی تھی. پورا میڈیا جو ہے وہ بریگیڈیئر شفیق صاحب چلا رہے تھے, کرنل شفیق تھے اس وقت وہ. تو اب کون سا مسئلہ ہے, کون سا پارٹ ٹوٹ پڑا؟ تو یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, ہمیں کہا جاتا ہے کہ رؤف صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے رابطے ہیں ان کے, اور یہ بات سچ بھی ہے. رؤف حسن بالکل, وہ ہمیں آڈیوز مل جاتی ہیں, ساری بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. شام کو ہم آرام سے جب بیٹھتے ہیں ٹی وی کھولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے سب سے بڑے چینل پر وہی بیٹھتے ہیں. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اس کے مالک کو کہیں, ویسے تو کسی میزبان کی بھی کیا اوقات ہے, میں خود ورکنگ جرنلسٹ ہوں, آپ ان کے مالک کو کہیں بھائی اس نے نہیں آنا, کل سے وہ نہیں آئے گا. تو تھوڑا سا ادھر بھی غور کرنا چاہیے نا. سر یہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے. اچھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو چاہتا ہو کہ عمران خان صاحب باہر آئے؟ کیونکہ اس وقت سارے ہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب اندر ہیں, کیونکہ ان کی ٹی وی پہ تصویریں چلتی ہیں, پیغام چلتے ہیں. ان کی جو بہنیں ہیں وہ چاہتی ہوں گی کہ وہ آ جائیں, باقی تو سارے جو مزے لے رہے ہیں. مطلب غور خان شریف آدمی ہیں, وہ سوچتے ہوں گے یار اگر یہ باہر آئے تو خرابی اور بڑا پیدا کریں گے, ہمیں بھی پسوا دیں گے. باقیوں کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ جس دن یہ باہر آگے الٹا سیدھا مشورہ ان کو پنکی صاحبہ دیں گی اور اس کے نتیجے میں یہ خرابی پیدا کر دیں گے. تو یہ تو ان کا جو خون ہے, ان کی جو بہنیں ہیں, ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. بہنوں اور بیوی, نہیں بیوی تو یہ کہے کہ مطلب لیڈ میں کرتی رہوں, یہ اندر پاپولرٹی میں ان کے میسیجز آ کے بعد لوگوں کو سناتی رہوں بس, سناتی رہوں اور کہتی رہوں. اچھا سر, کل وہ جو ان کی آڈیو آئی ہے پرسوں, وہ سر مطلب دیکھیں کہ اس میں بھی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو 24 کو فیصلہ ہو جائے گا میر جعفر میر صادق کا, دوسرا یہ کہ آپ کلمہ گو ہیں. مطلب یہ مذہبی ٹچ دے رہی ہیں. ہاں یہ تو مذہبی ٹچ تو چونکہ ان کی ٹریننگ میں شامل کرایا گیا نا. آپ نے وہ بھی سنی ہوگی, ایک جب یہ دھرنا دے رہے آ رہے تھے تو اس میں غالباً قاسم سوری نے کہا تھا کہ ذرا مذہبی ٹچ بھی دے دیں بیچ میں. ہاں جی. تو یہ تو پلان کر کے اس میں کرتے ہیں. اب لوگوں کے بچوں کو یہ کہنا کہ آپ جائیں اور دھاوا بول دیں, تو وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ چلیں عمران خان صاحب کے بچے تو نہیں آئیں گے, وہ تو گولڈ سمتھ ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں فلانا, تو آپ کے جو 5 بچے ہیں اس میں سے 3 ہی لیں. بالکل, مطلب اپنے بچوں کو بھی لے آئے نا, اس کے بعد ٹھیک ہے. پھر اگر آپ نے قربانی دینی ہے نہ تو اپنے بچے وہ لائیں گی, نہ گنڈا پور اپنے بچے لائے گا, نہ بیرسٹر گور, نہ سلمان اکرم راجہ. اور یہ تو سر پہلے ہی سے جس طرح کی پوسٹ لگا رہے ہیں کہ ہم اغوا ہونے والے ہیں, کوئی ہمیں پکڑ لے گا, گرفتاریاں خود بخود ہی ڈلوا دیں گے, گرفتار ہو جائیں گے, تاکہ خان صاحب کو بتانے کے لیے ان کے پاس ہو کہ بھائی ہم نکلنا چاہ رہے تھے لیکن ہمیں پکڑ لیا گیا. بالکل سختی بہت تھی. اچھا سر, محسن نقوی صاحب, انصار عباسی صاحب ویسے ماشاء اللہ بڑے باخبر صحافی ہیں, وہ کافی دنوں سے دے رہے تھے خبر پہلے کہ مذاکرات ہوں گے, بات ہوگی. پھر انہوں نے کل پرسوں یہ خبر دے دی کہ نام انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ اس سے جو مذاکرات ہیں وہ شاید افیکٹ ہو سکتے ہیں. اب وہ بات بھی پتہ چل گئی کہ محسن نقوی صاحب حکومت کی طرف سے تھے اور گنڈا پور صاحب PTI کی طرف سے تھے. تو سر, اور جس طرح سے ہم نے ایپیکس کمیٹی میں دیکھا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بدتمیزی بھی نہیں کی. مطلب محسن نقوی صاحب کتنی وہ تھی پرسنالٹی کے, گنڈا پور جیسا بندہ بھی تھوڑا دباؤ میں نظر آیا. تو سر محسن نقوی صاحب کی کوششیں رنگ لے آئیں گی؟
یہ دھرنے کی کال واپس ہو جائے گی ان کے احتجاج کی؟ یہ جو رابطے ہوتے ہیں نا یہ جاری رہتے ہیں اور جاری رہنے بھی چاہیے. مطلب اس طرح تو نہیں کہ کوئی دیوار بن گئی اور بات ختم ہو گئی ہے. کوئی ایک آدھ مطالبہ انہوں نے کر دیا, کوئی ایک آدھ سجیشن انہوں نے دے دی. جیسے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے والا تھا, انہوں نے کہا گیا کہ یہ اچھا نہیں لگے گا, تو یہ اس طرح کے معاملہ چلتے رہتے ہیں. اگر آپ سمجھیں اس میں کوئی فنڈامنٹل ریلیف دے دیا جائے گا, وہ تو ممکن نہیں ہے. وہ تو لیگل پروسیس کے تھرو ہی سارا کچھ ہوگا. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کا سٹیپ لیا تو اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں. سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے مطلب کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کریں تاکہ وہ اپنا جو احتجاج ہے وہ مؤخر کر دیں, لیکن وہ ہوگا کچھ نہیں, کیونکہ جو خان صاحب کی جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں 3-4 ان میں سے کوئی ایک بھی قابل عمل نہیں ہے. قابل عمل نہیں ہے, بالکل قابل عمل نہیں ہے. تو سر بس کہ صرف ان کو ایک لارا دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو. نہیں, لارا سے نہیں ہے, میرا خیال ہے اسٹیٹ کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہی ہے کہ ریڈ لائن کہاں پر ہے, اس کو آپ نے کراس کیا تو اس کے پھر یہ نتائج آپ کو بھگتنا ہوں گے. کل جو رپورٹرز گئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب بڑے مطمئن دکھائی دے رہے تھے مذاکرات کے حوالے سے. خان صاحب کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی وہ بہت خوش ہیں. دیکھیں وہ اس سے پہلے بھی مطمئن تھے سر, وہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوئے تھے جب اعظم سواتی سے ملاقات کروائی گئی تھی. ہاں, بڑی دفعہ مطمئن ہوئے ہیں وہ, تو ان کے مطمئن ہونے پہ نہیں جانا, اسٹیٹ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. اچھا سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انتشار 24 کو کوئی بڑا سرپرائز نہیں دے رہی؟ بالکل نہیں. اور کتنا بندہ نکال رہی ہے آپ کی کیلکولیشن کے مطابق؟ دیکھیں وہ بہت زور لگا لیا تو 10 سے 15 ہزار ہو جائے گا میکسیمم. 10 سے 15 ہزار میکسیمم. اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی چین لکھتا ہے. راوی چین ہی لکھ رہا ہے, لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو آگے چاہیے کہ وہ اس چین کو مستقل چین میں تبدیل کر دے تاکہ پاکستان میں مکمل اور سکون وہ ہو. کیسے ہے, آپ قانون کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ لاگو کر دیں. جو ججز آئین ایڈ کر رہے ہیں یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن فیصلہ دے رہے ہیں ان کو آپ روک دیں, کوئی مسئلہ تو نہیں. اب تو دیکھیں 26 سے ترمیم پاس ہو چکی ہے, اور سب سے پہلے ہم لوگوں کو یعنی کہ جو میڈیا کے اندر جو لوگ بہت زیادہ باہر جا کے کھیل رہے ہیں, اور یہ جو پلان تیار کیا گیا تھا کہ بربادی وایا 5th جنریشن وار, اس کو کلوز کر دیں, 2-3 چیزیں کریں, سارا کام ختم ہے ابھی. بہت اچھے مشورے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.